پلکوں پہ مچل رہے ہیں انجم، کس چاند سے آنکھ جا لڑی ہے۔ آپ نے اکثر ایگزام میں نوٹ کیا ہوگا کہ وہ اشعار دیتا ہے اور آپ سے علم بیان کی اقسام پوچھتا ہے، جیسا کہ اس شعر کے بعد نیچے آپشنز لکھے ہوئے ہیں: استعارہ، تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ۔ بتائیے یہ جو شعر پڑھا گیا ہے علم بیان کی روح سے، یہ استعارہ ہے، تشبیہ ہے، مجاز مرسل ہے یا کنایہ ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے اور کانسیپٹ کے ساتھ کلیئر کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پاس پیپر کے ایم سی کیوز کو کریم نہیں کرنا پڑے گا، رٹا نہیں لگانا پڑے گا کہ یہ والا کویسچن آئے گا تو استعارہ ہوگا، تشبیہ ہوگا یا مجاز مرسل ہوگا۔ ہم وتھ کانسیپٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ جہاں سے مرضی جون سا مرضی شعر ڈال دے، جملہ ڈال دے، آپ آٹومیٹیکلی رائٹ آپشن کلک کر کے آئیں گے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تشبیہ دیکھتے ہیں۔ تشبیہ کو انگلش میں سملی کہتے ہیں۔ جب کسی ایک شخص کو کسی چیز، کیفیت، خوبی یا کسی اوصاف کی وجہ سے دوسرے شخص کی مانند یا کسی دوسرے چیز کی مانند قرار دے دیا جائے، دوسرے شخص یا دوسرے چیز کی مانند یا اس جیسا قرار دے دیا جائے تو ہم اسے تشبیہ یا سملی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم اس کو عین وہی چیز نہیں قرار دیں۔ ابھی مثال پڑھتے ہیں اور مثال کے ساتھ ہی سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ناز کی، یہ شعر ہے آپ کے سامنے، ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ آپ اس شعر پر فوکس کریں تو آپ اس شعر پر فوکس کریں۔ اس نے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے، اور فوکس کریں اس نے عین گلاب کی پنکھڑی نہیں بولا، اس پنکھڑی جیسا کہا ہے۔ ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ دوسرا شعر آپ دیکھیں، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اب اس شعر میں وہ غریب کے دل کو مفلس کے چراغ جیسا کہہ رہا ہے، عین چراغ نہیں کہہ رہا کہ جو دل ہے وہ مفلس کا چراغ ہے، وہ کہہ رہا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ تو جب ایک شخص یا کسی چیز کو دوسری مانند کہہ رہا ہو یا دوسری چیز کی طرح کہہ رہا ہو تو ہم اسے تشبیہ کہتے ہیں، اور انگلش لینگویج میں اسے سملی کہتے ہیں۔ آپ اس کی اور مثال لے لیں، جس طرح ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا بیٹا چاند ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کو جیسا ہے، مانند ہے یا کیسی ہے، جب کسی چیز جیسا کہیں گے تو ہم اس کو تشبیہ کہیں گے۔ تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے علم بیان کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ کا لفظ مستعارلہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ادھار لینا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ اتنی بکش ڈیفینیشنز نہیں دیکھیں گے، یہ تو آپ کو بک میں بھی مل جائیں گی۔ میں نے آپ کے ساتھ ٹرکس اور کانسیپٹ شیئر کرنے ہیں جس کے بعد آپ کو یہ کبھی بھولے نہ۔ تو میں مثال سے آغاز کرتا ہوں استعارہ کا۔ میں نے پیچھے بولا کہ ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو وہ تشبیہ کہلائے گا، یعنی کہ دوسری کی جیسا کا مانند قرار دیا۔ لیکن جب ہم اس جملے کو تھوڑا سا بدلتے ہیں، ماں کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے، آپ عین دوسری چیز کے مانند قرار دے دیں، دوسری چیز ہی بنا دیں۔ جب کسی چیز کو دوسری چیز کی مثال سے وضاحت کریں تو اس کو عین وہی چیز قرار دے دیں تو اس کو استعارہ بولتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا چاند ہے، وہ شیر آ رہا ہے، اپنے دوست کو بول کے بہادر دوست کو اپنی طرف آتا دیکھ کر آپ بولتے ہیں وہ شیر آیا، شیر جیسا نہیں بول رہے، آپ اسے شیر ہی کہہ رہے ہیں، تو اس کو استعارہ بولیں گے، میٹافر بولتے ہیں ایسے انگلش میں۔ آپ کی انشاءاللہ اس ویڈیو میں انگلش گرامر بھی کلیئر ہوتی جائے گی۔ تو اس کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ ان دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو علم بیان کی روح سے اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یہ تھی بکش ڈیفینیشن۔ تو یہ ڈیفینیشن تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کانسیپٹ ذہن میں جو آپ کو میں نے دیا ہے
کہ اس چیز جیسا نہیں بلکہ وہی چیز این دوسری چیز ہی قرار دے دیں. تو پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کا یا جاب کے پیپر میں یہ ایک دستور ان کا رہا ہے, وہ شعر دے کر آپ سے پوچھیں گے. تو میں چند شعر لکھے ہوئے ہیں, وہ شعر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اشعار میں کس طرح میٹافر یا استعارہ استعمال ہوتا ہے. کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد, کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد, تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مزگاں کوئی. مزگاں سے مراد پلکیں ہوتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ستارہ وہ سر مزگاں پلکوں کے نیچے وہ جو اس کے آنسو نکل رہے ہیں, آپ کا برا حال آپ کے محبوب کے پاس پہنچا ہے, وہ اس کے دریافت کر رہا ہے کہ وہ کیا اس پہ وہ قاصد سے پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ غم زدہ تھا, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اور جو آنسو جاری ہوئے وہ ان کو ستاروں جیسا نہیں کہہ رہا, وہ ان کو ستارہ ہی کہہ رہا ہے کہ کیا اس کی آنکھوں سے کوئی ستارے ٹپکے تھے. کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد, تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مزگاں کوئی. دوسرا شعر ہے, ہجر کی شب میں دیکھ تو آئے میرے چاند. اب وہ محبوب کو آتا دیکھ کر عین چاند کہہ رہا ہے, چاند جیسا نہیں کہہ رہا. ہجر کی شب میں دیکھ تو آئے میرے چاند, میرے آنسو اور یہ تارے ایک سے ہیں. اگر آپ واٹس ایپ اسٹیٹس پر جاب ریلیٹڈ انفارمیشن لینے چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہی موجود یہ کویسچنیئر فل کر لیں اور ہمارا نمبر اپنے پاس سیو کر لیں. انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ اسٹیٹس پر ہی انفارمیشن جاب ریلیٹڈ ملنا شروع ہو جائے گی. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف, تشبیہ اور استعارہ میں فرق. میں نے جو پاسٹ پیپر میں دیکھا نا, تو جب ہم نے استعارہ اور تشبیہ کو جب میں نے سٹارٹ میں پڑھنا شروع کیا, میں نے یہ بیسک کانسیپٹس کر بھی لیے, تو سم ٹائم یوں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا اور کہ یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے, کہ اتنی پیپر میں اتنی باریکی میں کویسچن وہ دے دیتا تھا. تو اس کے لیے اس کا بھی میں نے ایک حل نکالا ہے. یہ 2-3 ٹرمینالوجیز اصطلاحات آپ نے یاد کرنی ہے, انشاءاللہ پھر تشبیہ اور استعارہ میں آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے جو آپ نے تشبیہ اور استعارہ میں فرق دیکھنا ہے نا, وہ یہ ہے کہ 4 اصطلاحات ہیں. 4 اصطلاحات آپ نے یاد کرنی ہے. مشبہ, مشبہ بے, مستعار لا, مستعار مو. پہلے آپ دیکھیں مشبہ ہم کسے بولتے ہیں. مشبہ, ہم جس شخص کو دوسری چیز جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ مشبہ ہوتا ہے. یعنی کہ جس شخص کو ہم دوسرے شخص جیسا یا دوسری چیز جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم مشبہ بولتے ہیں. جس طرح میں نے پیچھے شعر پڑھا تھا, ناز کی اس لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. یعنی کہ ایک شخص کی جو لبوں کو میں گلاب جیسا کہہ رہا ہوں, یہ جو لب ہے یہ مشبہ ہے. اور مشبہ بے کیا ہوگا, مشبہ بے وہ چیز ہے جس کو ہم دوسری چیز کی مانند قرار دے رہے ہیں. یعنی کہ لب مشبہ ہوگے اور جس چیز سے میں تشبیہ دے رہا ہوں اسے مشبہ بے کہتے ہیں. یعنی کہ میں پھول سے تشبیہ دے رہا ہوں, گلاب سے تشبیہ دے رہا ہوں, وہ مشبہ بے ہے. اسی طرح 2 ٹرمینالوجیز اور ہیں, مستعار لا, مستعار لا اور مستعار مو. اس طرح یہ 2 مثالیں ہیں, یہ استعارہ میں استعمال ہوتی ہیں, اور جو میں نے مشبہ اور مشبہ بے پڑھا یہ تشبیہ میں استعمال ہوتا ہے. مستعار لا مشبہ کا سبسٹیٹیوٹ ہے, یعنی کہ استعارہ میں مستعار لا مشبہ ہوتا ہے اور مستعار مو مشبہ بے ہے. یعنی کہ مستعار لا جس شخص کو دوسرے شخص جیسا قرار دیا جا رہا ہے اس کو ہم مستعار لا کہیں گے, اور مستعار مو وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا صفت اتار لی جائے. یعنی وہ شخص جس جیسا ہم قرار دے رہے ہیں, جس کے ساتھ ہم مثال دے رہے ہیں, اس کو ہم مستعار مو کہیں گے. اب ہم ٹرک کی طرف اپنے آتے ہیں کہ اگر آپ کو پیپر میں مشکل ہو رہی ہے تو تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیسے کریں گے. اس میں فرق یہ ہے کہ جب ہم تشبیہ کی طرف جائیں گے نا, اس میں مشبہ اور مشبہ بے, جس شخص کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس شخص سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ دونوں آئیں گے. لیکن جب ہم استعارہ کی طرف جائیں گے تو پہلے فریق کا ذکر ہی نہیں ہوتا, مستعار لا کا ذکر ہی نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے ایک پہلے تشبیہ کا شعر پڑھتا ہوں, اس کے بعد میں ایک استعارہ کا شعر پڑھتا ہوں, تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے.
जी, तो शेर है, वो सितारा थी, वो पे फोकस करें आप, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। यानी कि वो आप किसी को दूसरे के साथ तशबीह दे रहे हैं, जिस चीज को आप तशबीह दे रहे हैं वो उसकी जगह आप वो ला रहे हैं, प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसम ज़मीर ला रहे हैं, यानी कि आप मुशब्बा बे और मुशब्बा दोनों ला रहे हैं। वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, जिस चीज को तशबीह दे रहे हैं और जिससे आप तशबीह दे रहे हैं, आप वो दोनों चीजें ला रहे हैं, लिहाजा ये तशबीह है। अगर पेपर में जो मैंने आपको इब्तिदाई कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको पढ़ने के बावजूद आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो आप देखें मुशब्बा और मुशब्बा बे दोनों हैं। इस्तिआरा के वक्त फकत मुस्तआर मुंह होता है, मुस्तआरला नहीं होता। जैसा कि शेर है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन मैदान जंग को बोलते हैं। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। अब आप ये देखें किस शेर की आमद है, ये एक मुबहम है, पहले फरीक का एक कंप्लीट जिक्र नहीं है कि हम पहचान नहीं सकते, हम पहचान नहीं रहे कि किस फरीक के बारे में वो कह रहा है। जबकि दूसरा शेर था, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, वो इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि वो किस शख्स के बारे में बात हो रही है। वो अगर आप ये पीडीएफ जो इसके ऊपर मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पासवर्ड है सफियान 619 सिमिली मेटाफर। ये वही सिमिली जिसका हम ऊपर जिक्र कर रहे हैं, मेटाफर। ये तमाम हरूफ कैपिटल वर्ड्स में लिखने हैं और इसी तरह ही लिखने हैं जिस तरह आपके सामने लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट इल्म बयान की किस्म की तरफ मूव करते हैं, जो है मजाज मुरसल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मेटोनोमी। तो पहले इसकी एक सिंपल सी बुकिश डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि दोनों में तशबीह का ताल्लुक ना हो, इस पे आपने फोकस रखना है, तशबीह का ताल्लुक ना हो तो हम उसको मजाज मुरसल कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं चेंज ऑफ नेम। तो इसकी हम मिसालें देखते हैं, तो मिसालों के जरिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। इसमें होता ही है कि हम किसी चीज का जुज़्व बोलते हैं और उससे मुराद कुल ले लेते हैं, यानी कि लिटिल पार्ट बोलकर हम उसे इसका कंप्लीट पार्ट अखज कर लेते हैं। तो जिस तरह ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप ये एग्जाम्पल देखते हैं। संग फेंके हैं मेरी कब्र पे गुल के बदले, गालियां दे हैं पसे मर्ग कुल के बदले। अब आप ये देखें यहाँ पे कुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कुल। अब कुल से मुराद हम जो फातिहा खानी करते हैं बाद अज़ मर, अब कुल से मुराद यहाँ पूरी कुल हु अल्लाह की जो सूरत सूरह इखलास है वो मुराद है। यानी कि हमने एक जुज बोला और जुज बोलकर हमने पूरा कुल मुराद ले लिया। आप नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखें। तू जहां नाज से कदम रख दे वो जमीन आसमां है प्यारे। अब आप ये देखें, इस मिसाल में कदम बोलकर पूरा जिस्म मुराद लिया जा रहा है। कदम को हम बोल रहे हैं और इससे मुराद हम उसका पूरा जिस्म मुराद लेना, पूरा जिस्म के साथ जाएगा तो ही कदम रखेगा ना। हमने क्या किया, जुज बोला और जुज बोलकर कुल मुराद ले लिया। तो जिस तरह ये होता है कि हम मेडिकल के स्टूडेंट को डॉक्टर बोल देते हैं, हालांकि वो डॉक्टर नहीं होता, वो डॉक्टर बन रहा होता है। यानी कि हमने उसके जुज की वजह से, जिसकी वजह से वो तैयारी कर रहा है, उस वजह से उसे डॉक्टर बोल दिया। इसको मजाज मुरसल बोलते हैं। एक तो ये हो गया हम जुज की वजह से कुल मुराद लेते। समटाइम ये भी होता है कि हम कुल बोलकर जुज मुराद लेते हैं। बात हम पूरी चीज का कर रहे होते हैं लेकिन उससे एक जुज या पार्ट हमारा मुराद होता है। तो इसकी भी आप एग्जांपल देखें। तो आप ये एग्जांपल देखिए जो मैंने ये नीचे लिखी हुई है। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले उसी उजरे दयार के हैं। वो कुल बोल रहा है, दिल्ली के पूरे शहर को बोल रहा है, हम रहने वाले उसी उजरे दयार के। लेकिन वो पूरे शहर में तो नहीं ना रह रहा, वो एक मकान में रह रहा है। इस तरह उसने क्या किया, पूरा कुल बोला और उससे मुराद एक जुज ले लिया। तो जब हम किसी चीज का जुज बोलकर कुल मुराद लें या कुल बोलकर जुज मुराद लें, पार्ट बोलकर कंप्लीट मुराद लें या कंप्लीट बोलकर पार्ट मुराद लें, तो हम उसको मजाज मुरसल कहते हैं। इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी देखते हैं। समटाइम ये होता है कि हम ज़र्फ बोलकर मजरूफ मुराद लेते हैं। ज़र्फ से मुराद यहाँ बर्तन होगा या कोई भी चीज होगी जिसके अंदर कोई चीज डाल दी जाए।
اور مظروف سے مراد وہ برتن جس کے اندر کوئی چیز رکھی ہو. تو ظرف، تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیں گے. اس کی آپ ایگزامپل دیکھیں، دریا بہہ رہا ہے. دریا، اب آپ حقیقت میں غور کریں تو دریا کب بہتا ہے؟ اس کے اندر جو پانی بہہ رہا ہے وہ مراد لیتے ہیں. یعنی کہ دریا نہیں بہہ رہا، حقیقت میں پانی بہہ رہا ہے. تو ظرف جو برتن تھا ہم نے ظرف بول کر اس سے مظروف بیان لیا. دریا ظرف اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ مظروف. ہم نے مظروف مراد لیا لیکن ہم نے بولا کہ ظرف بولا، دریا بہہ رہا ہے. اسی طرح ہنڈیاں جل گئی. ارے بھائی ہنڈیاں کب جلی؟ اس کے اندر جو سالن ہے وہ جلا. میں 2 بوتلیں پی گیا ہوں. ارے بھائی آپ نے بوتلیں کب پی ہیں؟ آپ نے تو اس کے اندر جو مشروب تھا کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ نے تو وہ پیا ہے. تو اسی طرح جب ہم ظرف بول کر مظروف مراد لیں تو اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. اور اس کا بالکل اپوزٹ، جب آپ مظروف بول کر ظرف مراد لے لیں تو وہ بھی مجاز مرسل ہوگا. اس کی میں بھی آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز پڑھتا ہوں. چلیں ایک شعر پڑھتے ہیں. تیری چشم مست سے ساکیا یہ سہ مست جنوں ہوا. تیری چشم مست سے ساکیا یہ سہ مست جنوں ہوا کہ میں تو آتشہ طاق پر جو دری یوں ہی تری رہی. اب دوسرے مصرے پر غور کریں کہ میں تو آتشہ طاق پر جو دری تھی یوں ہی تری رہی. اب آپ یہ فوکس کریں، طاق پر جو ہم نے رکھی، میں نہیں رکھی، شراب نہیں رکھی، یا کوئی بھی وہ جس چیز کا ذکر کرا وہ نہیں رکھی. طاق پہ جو ہم نے رکھی وہ تو بوتل رکھی. ہم نے مظروف بولا ہے لیکن ہم مراد ظرف لے رہے ہیں، وہ برتن لے رہے ہیں. ہم مظروف نہیں مراد لے رہے، مظروف بول کر ظرف مراد لے رہے ہیں. تو ہم کیا اسے کیا بولیں گے؟ مجاز مرسل بولیں گے. اس کے علاوہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ماضی بول کر حال مراد لیتے ہیں، یعنی کہ پاسٹ بول کر پریزنٹ مراد لیتے ہیں، پریزنٹ بول کر پاسٹ مراد لیتے ہیں، حال بول کر ماضی مراد لیتے ہیں، مستقبل بول کر حال اور حال بول کر مستقبل، یعنی کہ فیوچر کی بات کر کر پریزنٹ کی بات کر کر فیوچر مراد لیتے ہیں. تو ہم اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں. تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کے آخری حصے کی طرف موو کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے علم بیان کی آخری قسم جس کو ہم کنایا بولتے ہیں. کنایا کا جو لفظی معنی ہے نا وہ ہم بولتے ہیں پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات. تو اس کی میں بکش ڈیفینیشن بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، لیکن آپ نے فوکس کانسیپٹ پر ہی کرنا ہے. لفظ حقیقی معنوں کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اگر اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو بھی مفہوم میں فرق نہ آئے. یعنی کہ اگر کوئی لفظ حقیقی معنی کے علاوہ غیر حقیقی معنی، اب حقیقی اور غیر حقیقی معنی کیا ہے؟ میں بولتا ہوں کہ حمزہ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے، تو یہ حقیقی معنی ہے، جو حقیقت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر میں بولتا ہوں حمزہ اپنی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے میرے دل سے اتر رہا ہے، اب دل سے اترنا حقیقی معنی نہیں ہے، یہ مجاز میں معنی لے رہا ہوں. تو جب ایسی بات جس میں حقیقی معنیوں کے بجائے غیر حقیقی معنی بھی اس طرح استعمال ہو جائیں کہ حقیقی اور غیر حقیقی معنیوں میں فرق نہ آئے، یعنی کہ اس سے ہم حقیقی معنی بھی مراد لے سکیں اور غیر حقیقی معنی بھی مراد لیں، تو ہم اس کو کنایا بولتے ہیں. اور یہ میں ادھر لکھنا بھول گیا، کنایا کو انگلش میں الوژن بولتے ہیں. تو اس کی اب ہم کنایا کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلی. اب بال تو حقیقت میں سفید ہوئے، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا. اب آپ اس کو حقیقت میں بھی اس کو اپلائی کریں گے تو اس سے مراد برا ہونا ہی ہوگا، اور اس کے غیر حقیقی معنی کی طرف سے جائیں گے تو بھی اس کا مراد یہی ہے. اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. اسلم شتر بے مہار ہے. شتر بے مہار اس اونٹ کو بولتے ہیں جس کی نکیل نہ ہو اور وہ ان کنٹرول ہو. تو کنایا اس میں یہ ہے کہ اسلم بےہودہ باتیں کرتا ہے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. تو میں آج سے اردو کی پلے لسٹ کا بھی آغاز کر رہا ہوں. تو اردو سے ریلیٹڈ جو بیسک کانسیپٹس ہیں، اردو گرامر ہے، اور وہ کویسچن جو اردو میں بار بار آتے ہیں پیپر میں، اردو کے پورشن کو کیسے کور کیا جائے، اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں اپنے اسی چینل پر گائیڈ کرتا رہوں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر لیں. آپ چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ فیوچر میں بھی اس طرح کی ویڈیو لینا چاہتے ہیں اور اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں جاب کی. تھینک یو ویری مچ.